السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گزشتہ دنوں سے ایک خبر ہے جو سوشل میڈیا پر عام ہے کہ ڈاکٹر محمد عامر لیاقت ان کا انتقال ہوا۔ جب سے ان کا انتقال ہوا تو دو تین دھڑے پاکستان کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، اس کے کچھ کام اچھے بھی تھے، کچھ برے بھی تھے، کچھ خطائیں سامنے رکھتے ہیں، کچھ نیکیاں سامنے رکھتے ہیں، اور ایک دھڑا وہ ہے جو کہتا ہے وہ گستاخ بھی تھا، مشرک بھی تھا، لہٰذا اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جائے، اس کے لیے اچھے کلمات نہ بولے جائیں، اس کے لیے اظہار افسوس نہ کیا جائے۔ اور ایک دھڑا، تیسرا دھڑا، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بہت نیک آدمی تھا، اس نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، وزیر مذہبی امور بھی رہے، اور بھی بہت سارے کام انہوں نے کیے، نیک غریبوں کے ساتھ اس نے بھلا کیا، اور بہت سارے ایسے کام جو بتائے جاتے ہیں کہ اس نے پاکستان کے اندر کیے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کرنے میں بڑا کام کیا ہے، لہٰذا وہ بہت اچھا آدمی تھا۔ اب اس کے اندر ہمارا موقف کیا ہے؟ ناظرین، اگر آپ پوری بات سنیں گے تو سمجھ آنے والی بات ہے کہ ہمیں کیا موقف رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا سے چلا جائے، مفہوم یہ ہے جو دنیا سے چلا جائے اس کے بارے میں کسی قسم کا اس کا عیب سامنے رکھنا اور اس طرح کی باتیں کرنا جائز نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر بھی ایک موقف رکھنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں، نہ کوئی گمراہ ہو اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ رستے سے بھٹک جائے اور غلط بیانی پر نہ کوئی لا علمی میں رہے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک دو باتیں قابل غور ہیں۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے اچھے کلمات نہ بولے جائیں، دعائے مغفرت نہ کی جائے، وہ قرآن پاک کی ایک آیت کا سہارا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی بھی مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہ کیجیے، چاہے وہ آپ کے رشتہ داروں میں ہو، آپ کی قرابت داروں میں ہو۔ تو لہٰذا مشرک کے لیے اب دعائے مغفرت کرنا جب جائز نہیں، تو لوگ وہ کہتے ہیں کہ عامر لیاقت مشرک تھا، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ وہ گستاخ بھی تھا، اور اس کی ایک ویڈیو جو بہت زیادہ اس وقت منظر عام پر ہے، اس میں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں عجیب و غریب باتیں ہیں، اور اس میں شرک کا جو مرض بھی موجود ہے اس کے اندر، اس ویڈیو کے اندر، جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا علی مدد کے جو منکر ہیں معاذ اللہ ان کی نفی کر رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے اللہ کے سوا کسی کی مدد، کسی سے مدد مانگنا، اس کے ہم قائل نہیں ہیں، تو یہ شرک میں آ جاتا ہے۔ اب گستاخی، شرک، یہ ویڈیو بیان اس کا موجود ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جائے، وہ اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ کسی گستاخ یا مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں، ان کا یہ موقف ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں بہت اچھا ہے، وہ بہت ساری اچھائیاں سامنے رکھتے ہیں جو ڈھکی چھپی بھی نہیں ہیں۔ ظاہری بات ہے علماء کو بلاتا تھا ایک چینل پہ، بول چینل پہ، عالم کے بول غالباً اس نے نام رکھا اس پروگرام کا، اور پھر بہت ساری ایسی باتیں اور ایسی دین کے معاملات اس نے وہاں طے ہوئے علماء کی موجودگی میں، جن کا لوگوں کو پتہ چلا یہ اچھا کام تھا۔ اب سب سے پہلی ڈیفینیشن سنیں، کیا وہ گستاخ تھا؟ تو اس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹر عامر لیاقت، اس کی ماں شیعہ تھی، اس کا باپ سنی تھا، اور اس کا ایک بھائی ذاکر تھا، شیعوں کا ذاکر، اور وہ مجلسیں پڑھتا تھا۔ اب پتہ نہیں کہ وہ ہے یا نہیں، میرے علم اس وقت نہیں ہے۔ اور یہ خود بھی شروع میں ذاکر تھا اور یہ مجلسیں پڑھتا تھا، اور ظاہری بات ہے جو روافض کی مجلسوں میں جائے گا تو صحابہ کرام کے بارے میں اچھا خیال، اچھا تصور تو وہاں نہیں ہوتا، تو ظاہری بات ہے اس کا بھی نہیں ہوگا۔ تو اس وقت اس نے صحابہ کرام کے بارے میں نے خود سنا، بہت سارے ایسے نازیبا الفاظ کا استعمال کیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا،
اور جس کے ضمن میں انسان دائرہ اسلام میں نہیں رہتا، لیکن اس کی سزا اس کو اس وقت ملنی چاہیے تھی، اس وقت احتجاج ہوتا، اس وقت قانون بنتا، اس وقت اس کی پکڑ دھکڑ ہوتی، اس وقت سارے صحابہ کے جو دفاع کی بات کرتے ہیں موجود تھے، لیکن کوئی بات نہ ہوئی اور کبھی بھی اس پہ کوئی ایسا کیس نہ بنا۔ اس کے بعد اس کے بہت ہی قریبی ساتھی جن کا اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق ہے، قاری خلیل الرحمن، اس بول میں بھی اس کے ساتھ، وہ کہتے ہیں میں 20 سال سے اس کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں، ان 20 سالوں کے اندر برملا اس نے بہت سارے پروگراموں میں علماء کی موجودگی میں یہ بات کہی ہے کہ میں ان ساری گستاخیوں سے اللہ کے حضور سچی توبہ کر چکا ہوں۔ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، اور جو آدمی توبہ کرے اور اسلام میں آ جائے تو جو حالت کفر میں ہوا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ہاں، اسلام میں آنے کے بعد گستاخی کرے تو اس کے معاملے میں اس کے بارے میں اور معاملے۔ بہرحال اس نے کہا جی میں معافی مانگ چکا ہوں اور میں نے کوئی اس دن کے بعد گستاخی نہیں کی۔ دوسری بات اس نے کیا کی، اس نے ام عائشہ صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ، ان کے بارے میں اس نے ایک کتاب لکھی ان کی زندگی پر، اور اس کا جو مقدمہ ہے اس نے جنت البقیع میں بیٹھ کے لکھا، ام عائشہ کی قبر کے پاس، اور وہاں اس نے رو رو کر ام عائشہ سے معافی مانگی، باقاعدہ وہاں بیٹھ کر اپنے تصور کو وہاں سامنے رکھتے ہوئے کہ اماں مجھ سے جو گستاخی ہوئی میں اس کی معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ اور پھر اس نے ماں کی محبت میں تھوڑا سا اس کا ایک پیج سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہے، اس نے لکھا۔ اس کے بعد مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہاں کی پچھلی ویڈیو میں اس کے بہت غلط خیالات تھے، اور آخر میں اس نے یہ بیان دیا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں۔ اب اس بات کو سامنے رکھا جائے، توبہ کو سامنے رکھا جائے، اس کتاب کو سامنے رکھا جائے، ام عائشہ کی قبر انور جنت البقیع میں وہاں جا کر رونا اس کو سامنے رکھا جائے، تو اس سے ظاہری طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ اس بات سے نکل چکا ہے کہ گستاخی کا دھبا اس پر اب نہیں لگایا جا سکتا جب انسان توبہ طائب ہو جائے۔ دوسری بات کہ یہ شرک پر قائم تھا، اب شرک پر یہ آخری دم تک قائم رہا یا اس سے بھی توبہ کر لی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کسی کے علم میں نہیں۔ اگر تو یہ اس پر قائم رہا اور یا علی مدد کا قائل تھا، یا غوث اعظم مدد کا قائل تھا، اور بھی قبروں سے مدد کا قائل تھا، تو اللہ کی عدالت میں جا چکا ہے۔ اور اگر جس طرح صحابہ کی گستاخی سے اور روافض سے اس نے توبہ کی اور دوسری طرف آیا اسلام کو قبول کیا، عین اسی طرح ممکن ہے کہ شرک سے بھی اس نے توبہ کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہو۔ اب توبہ کے بعد تو معافی ہے، تو لہٰذا ظاہری حالات کو دیکھا جائے تو آخری وقت میں اس کا وہ عقیدہ نہیں تھا جو آج سے 20 سال پہلے تھا۔ جو ویڈیو وائرل کی جا رہی ہے وہ بہت پرانی ہے، وہ جب شروع میں یہ اٹھا تھا وہ اس وقت کی ویڈیو ہے، کیونکہ اس وقت ایک خاندان میں ماں شیعہ تھی تو لہٰذا اس کی طرف نسبت بھی تھی، پھر علماء کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوا تو اس کے ساتھ یہ۔ اب شرک کا جو معاملہ ہے اس کا کوئی کنفرم نہیں، کس نے توبہ کی یہ بھی کنفرم نہیں کی یہ بھی کنفرم نہیں۔ گستاخی سے بہرحال توبہ کی، اور اس بندے نے بتایا جو 20 سال سے اس کے ساتھ پروگرام کر رہے۔ اسی طرح کتاب لکھنا، جنت البقیع میں جا کے اس کا مقدمہ لکھنا، وہاں رونا، معافی مانگنا، اور اسی طرح آخری رات جیسے بتایا جاتا ہے کہ وہ رو رہا تھا، پتہ نہیں اس کی اللہ کے ساتھ کیا ڈیل ہوئی ہے، کیا معاملات طے پائے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھایا اور کیا ہوا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال میں اس معاملے میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، ایک موقف بتاتا ہوں جس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف عامر لیاقت، کوئی بھی دنیا جہان کا انسان دنیا سے جائے اور اس کا خاتمہ اور اس کی زندگی مشکوک ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو۔ ایک تو وہ جاتا ہے دنیا سے جس کا صاحب پتہ ہے کہ یہ کس حالت میں چلا گیا، ایک وہ ہے جس طرح عامر لیاقت مشکوک ہے، اب کیا کہیں بھائی، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں۔ تو اب اس کے لیے موقف یہ اپنانا چاہیے کہ اگر دعا کرنی ہے تو اس انداز سے کرنی چاہیے، اے اللہ تیرا بندہ عامر لیاقت دنیا کے اندر
اس کی خطائیں بھی ہمارے سامنے ہیں اور اس کی بھلائیاں بھی ہمارے سامنے ہیں، اس کی توبہ بھی سامنے ہے، اور بہتر تو جانتا ہے۔ اگر وہ اس چیز کا مستحق ہے کہ ہم اس کے لیے دعائے مغفرت کریں تو اے اللہ ہم اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، تو اسے معاف فرما اور اسے بخش دے، اس کی مغفرت فرما۔ اور اے اللہ اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے، یعنی خاتمہ ہمیں نہیں پتا کس حال پہ ہوا ہے، شرک پر قائم تھا تب خاتمہ ہوا یا توبہ طائب ہو چکا تھا تب ہوا، تو بہتر جانتا ہے۔ اگر اس کا خاتمہ ٹھیک نہیں ہوا تو ہم اس سے بری ہیں، پھر ہم وہ اپنی دعا کے الفاظ واپس لیتے ہیں، ہم نہیں مانگتے، کیونکہ ہمیں خاتمے کا نہیں پتا۔ تو اس بنیاد پہ ہم یہ موقف سامنے رکھتے ہوئے اللہ اگر وہ آخری وقت جو اس کا خاتمہ ہے وہ ٹھیک عقیدے پہ ہوا ہے تو ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، نہیں ہوا تو ہم نہیں کرتے، صاف سی بات ہے۔ اگر وہ اچھا عقیدہ لے کے دنیا سے چلا گیا تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اگر وہ نہیں لے گیا ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، بس سیدھی سی بات۔ اس پہ نہ تو عیب بیان کرنے والوں میں آپ کی پکڑ ہوگی اور نہ ہی دعائے مغفرت کرنے والوں میں، اگر وہ مشرک تھا تو اس میں آپ کی پکڑ ہوگی، کیونکہ آپ نے صاف سا معاملہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو معاملہ میری ذات پہ چھوڑ دیتا ہے پھر میں جانتا ہوں، بندہ جانتا ہے، اللہ کی عدالت میں وہ جا چکا ہے۔ ایسا کوئی بھی شخص مشکوک ہو اور وہ اللہ کی عدالت میں جائے اور پھر بعد میں اس پر تبصرے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اس کی زندگی میں تبصرے ہوتے، اس کے پاس جایا جاتا، پوچھا جاتا تو کیا ہے، کون ہے، کیسے، تو پھر تو بات تھی۔ اب اس وقت تو اس سے کسی نے پوچھا نہیں، اور بہت سارے علماء جو اس کے پاس رہتے تھے ظاہری بات انہوں نے پوچھا بھی ہوگا، بتایا بھی ہوگا، اس کے پاس جاتے بھی تھے، تو اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے، اللہ کے پاس جا چکا ہے، اللہ کی عدالت میں موجود ہے، اللہ جانے اور وہ ڈاکٹر جانے، اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے اور اللہ ہی دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، صحیح العقیدہ پر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی جو دعا کے مستحق ہیں مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائے، اور جو دعا کے مستحق نہیں ہیں اے اللہ ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہم اس کے لیے دعا نہیں کرتے، اور اس میں ہمیں بھی اس پکڑ سے محفوظ فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔